learning Quran together. بسمillah الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 8. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ منافقوں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. اس دور میں منافق عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور ان میں سے اکثر جو یہودی تھے ان کے بارے میں بیان ہوا ہے. من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر ایمان لائے، وبالیوم الآخری، اور کہتے ہیں کہ ہم جزا اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ بالکل بھی مومن نہیں ہیں بلکہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. زبان اور دل کے فرق کا نام منافقت ہے، چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو یا انسانوں کے ساتھ معاملات میں ہو. اچھائی ظاہر کرنے اور دل میں برائی چھپانے کو نفاق کہتے ہیں. نفاق کی 2 قسمیں ہیں، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق. اعتقادی نفاق یعنی اعتقاد میں نفاق ہونا، دل میں کچھ اور ہونا اور زبان پر کچھ اور ہونا، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ نفاق جو ہے آگ میں لے جانے والا ہے. عملی نفاق جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ منافق کا قول اور فعل اور اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتا، مختلف ہوتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. دھوکہ یہ ہے کہ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اس کے سامنے جو کچھ زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف دل میں کچھ اور چھپا کے رکھتا ہے تاکہ اس شخص سے اپنا مقصد حاصل کر سکے جسے وہ دھوکہ دے رہا ہے. ابو جعفر نے کہا ہے کہ منافق کا دھوکہ جو ہے وہ اپنے رب سے اور مومنوں سے ہوتا ہے. زبان سے وہ اظہار کرتا ہے لیکن دل میں اس کے انکار اور شک ہوتا ہے. منافق ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے دل میں کفر چھپاتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کرتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذْ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. بلا شبہ منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم. سورہ النساء کی آیت نمبر 142. وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے. منافقین نے اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کی مخالفت اپنے دل میں بٹھائی اور زبان سے اس کا اظہار بھی کیا. کہنے کو وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ان کا دھوکہ جو تھا وہ ان کی طرف ہی پلٹ آیا. جو چالیں وہ دوسروں کی مخالفت میں کر رہے تھے وہ اصل میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے تھے. نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ اہل ایمان کو، البتہ ایمان کے اس جھوٹے اظہار سے وہ اپنی جان اور اپنے مال بچا لیتے ہیں، لیکن ان کو آخرت میں کفر کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا. منافق دین کے ساتھ ظاہری تعلق قائم کرتا ہے جبکہ اصل میں وہ دنیا کے مفاد چاہتا ہے. اس طرح سمجھتا ہے کہ دنیا بھی محفوظ ہو گئی اور دینداری کی شہرت بھی مل گئی، لیکن حقیقت میں ایمان دل میں نہیں ہوتا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ دھوکہ قرار دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. ہاں، ایمان والوں کی نظروں میں جو مقام بنتا ہے وہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. ایسی دینداری پر انسان دنیا میں خوش تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے دھوکہ بازی ہی کہتے ہیں. اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھنا کہ دنیا بھی محفوظ رہے اور ظاہری نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دینداری بھی بنی رہے، تو یہ ایسی خوش فہمی ہے جو انسان کے اپنے دماغ کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. دنیا میں بھی منافق کا دھوکہ جو ہے وہ چند دن کے لیے ہی رہتا ہے، پھر جب اصلیت کھل جاتی ہے تو معاشرے میں ایسے انسان کی کوئی عزت بھی باقی نہیں رہتی، اور آخرت میں تو زبانی دعووں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے بچا کے رکھے. وما یشعرون،
اور وہ سمجھتے نہیں۔ مراد یہ کہ وہ نہیں جانتے کہ ان کے دھوکے کا جو انجام ہے وہ ان ہی پر لگنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قہر۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اور ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے۔ یہ جسمانی بیماری کا ذکر نہیں ہے، دین کا مرض ہے، دینی بیماری، یعنی دل میں شک کی بیماری ہے، ریاکاری، نفاق، دنیا کی محبت اور مطلب پرستی ہے جسے دل کی بیماری کہا گیا ہے۔ اور دل کی بیماریاں دو قسم کی ہو سکتی ہیں، شہوات یعنی خواہشات، امیدیں، دنیا کی لمبی لمبی پلاننگز، اور شبہات، شک، وسوسے، دین کے بارے میں شک کرنا۔ فزادہم اللہ، تو بڑھا دیا اللہ نے مرض، ان کی بیماری کو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہے کہ برائی جو ہے وہ برائی کا ہی پیچھا کرتی ہے، اور اس طرح شک اور نفاق جو ہے اور خوف وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھ جاتی ہے اور آخرکار لا علاج ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ منافق کو فوراً سزا نہیں دیتے، اسے مہلت دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اور زیادہ کھوٹے ہو جاتے ہیں اور آخرکار پھر مکمل منافقت کی مہر لگ جاتی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو گندگی میں اور گندگی کے ساتھ اور زیادہ کر دیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 125۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اور جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ تو اپنے دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملات میں بس توقعات پر رہنا کہ سب اچھا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹی زندگی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ کہ منافقوں کے بارے میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ منافقت کی وجہ سے دوزخ کے نچلے گھڑے میں ہوں گے، درک افضل اس کو کہا جاتا ہے، اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہیے اسے چاہیے کہ جھوٹ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹ ہے یہ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری کمی بیشی کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔